بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میں صراط مستقیم کے چینل سے تحسین آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی حدیث صحیح بخاری 4684 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پہ خرچ کرتا رہوں گا۔ اس حدیث کے یہ مفہوم ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ہر چیز عطا کی ہے۔ ہمارے پاس جو علم ہے، جو دولت ہے، وہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ اگر تم میرے راستے پہ خرچ کرتے رہو گے، میں تمہیں اس پہ کئی گنا دیتا رہوں گا۔ گو کہ یہ اللہ ہی کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنے مہربان ہیں کہ وہ اپنے دیے ہوئے میں خرچ کرنے پر بھی ہمیں انعامات دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس علم ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو علم سکھاتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کئی گنا زیادہ علم دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی حاجت مند کی، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، اگر وہ مال کے ذریعے کرتا ہے، گو کہ یہ مال اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے صدقے اس کو کئی گنا زیادہ اس کا اجر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں آج آپ سے ایک واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ وہ کوہ طور پہ جا کے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک روز کوہ طور پہ تشریف لے کے جا رہے تھے کہ ایک شخص ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میں کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا اللہ تعالیٰ کو ایک پیغام دیجئے گا، مجھے غربت نے بہت تنگ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے گا کہ مجھے رزق میرے میں برکت ڈال دیں، میرے رزق میں اضافہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اس شخص کا پیغام دیا۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ میں نے اس کا رزق مقرر کیا ہوا ہے، اب اس کا رزق بہت کم رہ گیا ہے، اگر میں اس کو رزق دے دوں گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اس شخص کو آپ نے آ کے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے پاس جب دوبارہ جائیے تو انہیں کہیے کہ مجھے میرا رزق دے دیں، غربت سے میرے سے نہیں رہا جاتا، چاہے میری زندگی ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ دوبارہ جب تشریف لے کے گئے تو آپ نے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو عطا کر دوں گا۔ کافی عرصے کے بعد حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے، کئی سالوں بعد، تو وہ شخص ایک محل بنا ہوا تھا، اس کے باہر بیٹھا تھا اور وہ خیرات تقسیم کر رہا تھا، لنگر تقسیم کر رہا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو دیکھا تو وہ بھی حضرت موسیٰ کی طرف دیکھ کے مسکرایا کہ آپ تو کہتے تھے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں تو زندہ ہوں۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے نبی تھے اور کبھی کبھی جلال میں بھی آ جاتے تھے۔ وہ تھوڑی ناراضگی کی حالت میں کوہ طور پہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کا نبی ہوں اور وہ بندہ تو ابھی تک زندہ ہے، آپ نے تو کہا تھا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں نے اس کو دیا، اس نے وہ میری راہ میں دے دیا، میں نے اس کا کئی گنا کر کے اس کو دیا، اس نے پھر میری راہ میں دے دیا۔ تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب میں اس انتظار میں ہوں کہ کب وہ اپنا ہاتھ روکے گا تو کب میں اس کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک اس کی زندگی بھی بڑھتی رہے گی۔ خیرات کرنے سے، صدقہ دینے سے، لوگوں کو مال دینے سے اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں، ہمارے مال میں بھی اضافہ کرتے ہیں، ہمارے درجات میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور یہ روز محشر ہمارے لیے نجات کا باعث بھی ہوگا۔ اب اس بات کو میں یہیں پہ ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.